الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی خاص قدرت کا اور اپنی خاص عظمت و شان کا، بادشاہت کا اظہار فرمایا۔ پچھلی آیہ بینہ میں چونکہ تذکرہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی لوگوں کو بادشاہت عطا فرماتا ہے، تو اس آیہ بینہ میں گویا کہ رب تعالیٰ اپنی بادشاہت کا اظہار اس انداز سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ صرف مخلوقات کے اوپر ہی نہیں ہے، صرف انسانوں کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ یہاں تک کہ دن اور رات یہ جو آتے ہیں یہ بھی رب تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو دن بنا دیتا ہے، چاہتا ہے تو رات بنا دیتا ہے، کبھی دن کو چھوٹا کر کے رات بڑی فرما دیتا ہے، کبھی رات کو چھوٹی کر کے دن بڑا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کبھی مردہ سے زندہ کو پیدا فرما دیتا ہے اور کبھی زندہ سے مردہ کو کر دیتا ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی عظمت و شان ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ عام ہم سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب گرمیاں ہوتی ہیں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ جب سردیاں آتی ہیں پھر رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دن کا کچھ حصہ رب تعالیٰ رات میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور یہ قدرت کا ایسا خوبصورت انداز سے نظام چل رہا ہے کہ کائنات کے اندر اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ہر علاقے، ہر شہر، ہر ملک کا اپنا اپنا حساب ہے۔ کہیں پہ رات بعض اوقات 2 گھنٹے اور بعض اوقات کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں رات ٹوٹل کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی ہوتی ہے، تو سورج غروب ہوتا ہے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ دن بہت لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ جل شانہ کی عظمت و شان ہے۔ وہ کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا فرما دیتا ہے، اور کبھی دن کو بڑا کر کے رات کو چھوٹی کر دیتا ہے۔ اسی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا تولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی زندوں کو مردوں سے پیدا کر دیا اور پھر مردوں سے زندگی پیدا کر دی۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو رب تعالیٰ جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ ایک بے جان مادے سے، ایک بے جان پانی سے انسانوں کو زندہ فرما دیتا ہے،
ایک بے جان انڈے سے پرندے کو پیدا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ ایک بے جان بیج سے جاندار بہت بڑا تناور درخت بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس بات کا اظہار کہ رب تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور اسی کا برعکس بھی ہے کہ رب تعالیٰ مردے کو زندہ سے نکال دے۔ اس سے مراد یہ کہ ایک طاقتور انسان جاندار سے ایک بے جان مادہ پیدا فرما دیتا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ ایک جاندار مرغی سے بے جان انڈا پیدا فرما دیتا ہے، ایک جاندار درخت سے پھل پیدا فرماتا ہے، اس کے اندر بیج پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری رب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ رب تعالیٰ کبھی درخت سے بیج کو نکالتا ہے اور کبھی بیج سے درخت کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح اس کا معنوی طور پر بھی اسے مراد لیا گیا کہ رب تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ لیا مفسرین کرام نے کہ بعض اوقات رب تعالیٰ جاہل سے عالم بنا دیتا ہے، کہ جو جاہل ہے وہ گویا کہ مردہ کے حکم میں ہے، رب تعالیٰ اسے علم کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اسے عالم بنا دیتا ہے، اور گویا کہ علم کے اعتبار سے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رب تعالیٰ کافر سے مومن بنا دیتا ہے، کہ ایک بندہ کافر ہے، کافر گویا کہ مردہ ہے، مردہ دل ہے، اور جب رب تعالیٰ اسے ایمان عطا فرماتا ہے تو یہ گویا کہ رب تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ احباب دی وقار اللہ جل شانہ کی قدرتیں ہیں، اور رب تعالیٰ کی بادشاہت کا اظہار ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ رزق کا دینا، کسی کو کم مل گیا کسی کو زیادہ مل گیا، یہ بھی کوئی بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ رب تعالیٰ کی عظمت و شان ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں پہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو پتہ چلا یہ جو ہمارے پاس رزق موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، یہ ساری کی ساری رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ بندے کو تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ بندہ حیلہ کرے، وسیلہ اختیار کرے، اپنے تئیں کوشش کرے، رزق دینا نہ دینا وہ مالک کی مرضی ہے۔ بندے کا رزق تو ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی اس کا 4 مہینے کی عمر بنی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اسی وقت سے رب تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے رزق لکھ دو، اور اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ تو احباب دی وقار جو رزق بندے کے نصیب میں لکھ دیا گیا، ملنا بندے کو اتنا ہی ہے، اور جو لکھ دیا گیا وہ ہر حال میں ملنا ہے۔ فقہاء کرام نے اس بات کو بیان کیا، حدیث مبارکہ سے بھی اس کا مفہوم ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندے کا رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح بندے کی موت بندے کو تلاش کرتی۔ تو جیسے موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، ایسے ہی جو رزق بندے کے حصے میں لکھ دیا گیا اس رزق سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ وہ رزق جب تک بندہ کھائے گا نہیں اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے نہ تو بندہ اس سے کوئی ایک دانہ کم کھائے گا اور نہ ہی کوئی اس سے ایک دانہ زیادہ کھا سکتا ہے۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے۔ ہاں اس بات میں اللہ نے اختیار دیا کہ وہ جو رزق بندے نے حاصل کرنا ہے حاصل کس انداز سے کرنا ہے۔ ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں لکھ دیا گیا، لیکن اسے حاصل بندے نے خود کرنا ہے۔
اس کے لیے حیلہ کرنا ہے، کام کاج کرنا ہے، محنت و مشقت کرنی ہے، تو اگر بندہ اسے اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے حاصل کر لے، محنت و مزدوری کر کے حاصل کر لے، تو وہ رزق حلال کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو دنیا و آخرت میں اس کے لیے عزت کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر رزق کو حاصل کرنے کا کوئی ناجائز طریقہ اپنا لے، کسی سے سود کے ذریعے پیسہ بٹورے، کسی سے رشوت کے ذریعے بٹورے، کسی کو دھوکہ دے کے حاصل کرے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہے، اب یہ اس کو ناجائز طریقے کے ساتھ حاصل کر رہا ہے، تو یہی مال اس بندے کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث بن رہا ہے، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کا ایندھن بنتا چلا جائے گا۔ تو احباب دی وقار، یہ آیہ بینہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اے باری تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، تو رزق ہمیں اللہ نے دینا ہے، جتنا جس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ملنا اتنا ہی ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے اختیار کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے فراڈ نہیں کرتا، ایمانداری کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اسے رزق ملتا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، کسی سے زیادتی کرے گا، تو اس کو زیادہ پیسہ نہیں مل جائے گا، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے یہ مال اس کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی وسعت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔